बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये खेल जहाँ पर आकर खड़ा हो गया है वहाँ पर कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि इक़्तिदार में आकर इस वक्त अपने आप को गंदा करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल हो, चाहे IMF का प्रेशर हो, पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अगले 48 घंटे ये पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई डिसाइसिव होने जा रहे हैं। खौफनाक तसादुम का अलर्ट जारी हो चुका है कि मेरे अजीज हमवतनों, यानी कि एक अहम तरीन तकरीर की रिकॉर्डिंग। ये मामला क्या है कि गेंद इस वक्त GHQ की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि छक्का इस्लामाबाद ने मारा है और अब ये बाउंड्री पार करने जा रही है इस्लामाबाद की और सीधा जाकर रावलपिंडी इस गेंद ने गिरना है। ये सूरत हाल इस कदर जो है वो ख़राब हो गई है। ये दावा इस वक्त कहाँ से सामने आया है, मुकम्मल डिटेल्स मैंने जनाब आपके सामने रखनी है कि ये हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, यानी कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे अब वो बिल्कुल बंद गली में जाकर खड़ी हो चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की अहलिया, उनके हवाले से तशवीशनाक खबर इस वक्त सामने आई है। उस हवाले से भी आपको मुकम्मल डिटेल्स रखनी है कि उनकी तबीयत नासाज हो रही है, उनको जहर दिया गया है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अगर कम इस वक्त जो पस मंज़र है कि इलेक्शंस के बाद जो खबरें चलना शुरू हुई मुबैना तौर पर, जो कि अनकन्फर्म सोर्सेज थे, वो ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब की मुलाकातें हो रही हैं और वो मुलाकातें किसी और से नहीं बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद मैंने किसी भी शख्सियत से मुलाकात नहीं की, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों चाहे वो कोई भी लोग हों। और फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कोई इस तरह का मौक़िफ़ नहीं आया, ना उन्होंने तस्दीक की और ना ही तरदीद की। लेकिन खबरें जो हैं वो चल रही थी कि इमरान खान साहब की एक मुलाकात अडयाला जेल में हुई, फिर दूसरी मुलाकात में बनी गाला रिपोर्ट हुआ कि वहां से खान साहब की एक अहम तरीन मुलाकात हुई। फिर खबर आई कि इमरान खान साहब की 4 ताकतवर शख्सियात से अडयाला जेल में मुलाकात हो गई है। लेकिन ये अनकन्फर्म सोर्सेज जो है वो खबरें दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बात चल रही थी कि VVIP प्रोटोकॉल्स की मूवमेंट्स हो रही हैं अडयाला जेल के बाहर, कुछ बड़ा हो सकता है। खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की खबरें चली और फिर जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो 3 साल के लिए सियासत से पीछे हट जाएं, बनी गाला उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहां पर हाउस अरेस्ट होंगे और वो कोई भी सियासी तौर पर मीटिंग नहीं कर सकेंगे। और दूसरा ये था जो सबसे बड़ा मुतालबा कि खान साहब की हुकूमत बना देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो होगी, लेकिन इमरान खान साहब सियासी तौर पर अपनी पार्टी के लोगों को वो मशवरे नहीं दे सकेंगे। तो ये डील जो है वो खान साहब ने करने से इनकार कर दिया मुबैना तौर पर जो खबरें चली। और फिर दूसरा ये था कि इमरान खान जो मुतालबा कर रहे थे कि जो मेरी सीटें जो मेरे से छीनी गई हैं, जो धांधली करके मेरे से ली गई हैं, वो सीटें मुझे वापस कर दी जाए। और अगर आप समझते हैं कि एक सीट के बदले मुझे रिहा कर दिया जाएगा, मैं रिहा नहीं हूँगा बल्कि मैं अपनी एक सीट का बदला भी लूँगा। तो यहाँ तक बात जा पहुंची है। खान जो है वो किसी भी किस्म के मुतालबात मानने को तैयार नहीं है और ना ही फिर दूसरी जानिब से लचक सामने आ रही थी। तो आज मुनीफ फारूक जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब को तब तक माफ़ी नहीं दी जाएगी जब तक वो 9 मई के मामले पर तहरीरी तौर पर माफ़ी ना मांग लें। अब खान साहब ने तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया कि जनाब मैंने 9 मई किया ही नहीं है, जिसने 9 मई किया वो माफ़ी मांग ले। ये एक यहाँ पर डेडलॉक जो है वो पैदा हो गया। और फिर दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इरादा रखती है कि इमरान खान साहब को 9 मई के केसेस पे भी सजा दी जाए, जल्द अज जल्द उसका ट्रायल मुकम्मल हो और उन केसेस में खान साहब को सजा दे दी जाए। अब जिना हाउस हमला केस में जो आज बड़ी पेशरफ्त हुई है कि 29 मुलजमान की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। पहले आपने देखा कि तैयबा राजा रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था, उनको तकरीबन 9 मई के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तो आज वो तकरीबन 3-4 दिन पहले वो भी रिहा हो गई हैं। अब 29 मुलजमान की मजीद दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया गया है। तो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं मोहम्मद नवीद इकबाल, उन्होंने केस की समाअत की और उन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली भुट्टा, बिलाल लतीफ़, मोहम्मद जहांगीर, खलील अहमद, बिलाल अरशद, दोस्त मोहम्मद समेत दीगर लोगों की जो है वो जमानत को मंजूर कर लिया है। तो लिहाजा अब दूसरी जानिब 9 मई के मुकदमात का ट्रायल भी चैलेंज कर दिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब, उनकी जानिब से 9 मई के मुकदमात का जेल ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और उन्होंने ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि 9 मई का जो ट्रायल है जेल, वो कानून के मुनाफी है। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कानून के बरअक्स जारी किया गया, इसलिए इस्तदा है कि अदालत जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलम करार देकर उन मुकदमात का ट्रायल बाकायदा अदालत में करने का हुक्म दिया जाए।
اب یہ یہاں پر سین جو ہیں وہ جناب پھنسے ہوئے ہیں. اور پھر دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز میں اس وقت آزاد امیدواروں کا آنا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پہلے بھی 2-3 امیدوار آپ نے دیکھے پنجاب سے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ بنے. تو آج نون لیگ میں قصور اور جنگ سے مزید اراکین پنجاب اسمبلی شامل ہو چکے ہیں. ان آزاد اراکین اسمبلی میں حسن احسن رضا خان اور پاکستان تحریک انصاف کے آزاد رکن کرنل ریٹائرڈ غضنفر قریشی جو ہیں وہ نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز سے انہوں نے ملاقات کی. یعنی کہ ایک پی ٹی آئی کے جو بیکڈ انڈیپینڈنٹ جو آزاد امیدوار تھے جو جیتے خان کا ووٹ لے کر، اب انہوں نے غداری کی اپنی پارٹی سے اور خان کے نام پر ووٹ لیا، عوام کو چونا لگایا. اب وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو پیارے ہو گئے ہیں. نواز شریف کی قیادت پر انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پارٹی میں بھی شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ جو جن کو اٹھایا جاتا تھا وہ آپ کو علیم خان کے دفتر سے ملتے تھے لاہور سے، اب وہ جاتی عمرہ سے آپ کو مل رہے ہیں، مریم نواز کے دفتر سے مل رہے ہیں. یہ صورتحال جو ہے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ اتنے جو ہے وہ بلو دا بیلٹ جا چکے ہیں مریم نواز کہ یہ عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر اسی کے لوگوں کو استعمال کر کے اب حکومت بنانے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے کرسی کا نشہ دیکھنا ہے کہ طاقت کے نشے میں دھت ہو گئے ہیں کہ یہ کرسی کے نشے میں اس قدر نیچے جا چکے ہیں کہ یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے کہ صرف ان کے نام پر وزیر اعلیٰ پنجاب لگ جائے. یعنی کہ کرسی ان کو اتنی پیاری ہے کہ ملک جاتا جائے بھاڑ میں، ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے، آئی ایم ایف ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. دنیا کا کریڈیبل ترین ادارہ فچ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہ کیا تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور آئی ایم ایف بھی آپ کے ساتھ مشکل سے ڈیل کرے گا. جب صورتحال یہ ہے کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے کنارے پر ہے، معاشی صورتحال آپ کی خراب ہے، دنیا میں آپ کے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ نہیں کر رہی، تو آپ کو وزارت اعلیٰ کی کرسی کا نشہ لگا ہوا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک خبر آپ کے سامنے رکھنا تھی. تو جناب بشریٰ بی بی ان کی حوالے سے تشویشناک خبر آ رہی ہے. بشریٰ بی بی کو پہلے بھی 2 دن پہلے ان کے وکلا نے رپورٹ کیا کہ ان کو کھانے میں کوئی ایسا ایسڈ ٹائپ کچھ دے دیا گیا ہے جس کے بعد ان کے معدے میں جلن ہونا شروع ہو گئی ہے، جیسے آگ لگ جاتی ہے، ان کو بھوک نہیں لگ رہی، ان کے منہ پہ چھالے پڑ چکے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اپنا رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے گزشتہ 6 روز سے شدید تکلیف میں مبتلا ہیں. طبی معائنے کی اجازت نہ ملنے پر ان کی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہیں اور عدالت بشریٰ بی بی کو ڈیالہ جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کرے. اور جناب ذرائع کے مطابق انہوں نے مزید لکھا کہ ایک بے بنیاد مقدمے میں ناحق قید سابق خاتون عمل بشریٰ بی بی جو ہیں ان کو زہریلا کھانا دیا گیا ہے اور ان کا جو ہے وہ کھانے کے باقاعدہ طور پر چیک اپ ہونا چاہیے اور ان کا جیل ٹرائل بشریٰ بی بی کو باقاعدہ طور پر بنی گالہ سے ڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اور ان کو ان کے خاندان سے ملنے کی اجازت دی جائے. بشریٰ بی بی کو نقصان پہنچانے کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آئین اور جیل قواعد و ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی اور جو اسلام آباد میں دائر درخواست ہے اس سب کے باوجود بھی بنی گالہ سب جیل میں قید تنہائی میں محصور رکھنا عمران خان کی حوصلے پست کرنے کی ایک انتہائی شرمناک و مذموم کوشش ہے. تو لہٰذا یہ ایک جو ہے پینترا چلا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے، وہ کسی کی بات نہیں سن رہے، نہ وہ مان رہے ہیں. تو اب ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو جو ہے ان کے اعصاب جو ہیں کمزور کرنے کے لیے، ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں تاکہ خان صاحب جو ہیں ان کے اعصاب کمزور ہو جائیں اور وہ یہاں پر اگر کمپرومائز کر لیں اور وہ کہیں نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. تو خان صاحب کے حوالے سے بشریٰ بی بی نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی، میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گی اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. یعنی کہ یہاں سے جو ہے وہ ایک انہوں نے اپنا بیان دے دیا کہ خان صاحب کو یہاں پر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب خیر جناب اگلے 48 گھنٹے پاکستان کی سیاست میں انتہائی فیصلہ کن ہونے جا رہے ہیں. آج سینٹ کا الوداعی اجلاس، اس میں بڑی سخت قسم کی تقاریر بھی ہوئیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے جناب چیف الیکشن کمیشن جو ہے ان کے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. آج سینٹ میں جو تقاریر ہوئی اس پہ سینیٹر مشتاق جو جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل 6 کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور چیف الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف با اختیار جوڈیشل کمیشن کو بھی تشکیل دیا جانا چاہیے تاکہ پتہ چلا جا سکے کہ دھاندلی کر کے جو عوام کا جو چور لٹیرے ڈاکو ہیں ان کو عوام پر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ کس قانون کے تحت یا کس پلان کے تحت ان کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش ہوئی ہے. تو آج سینٹ سے بھی ان کی جو ہے وہ مستعفی ہونے کی جو ہے مطالبات کیے گئے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دے دیے ہیں، عوام نے عمران خان صاحب کو حق دیا کہ آپ جا کر حکومت بنائیں، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں کہ وہ اس وقت حکومت اکیلے نہیں بنا سکتے. ابھی کوئی بھی پارٹی حکومت اکیلا بنانے کی پوزیشن میں موجود نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جناب اس وقت بلاول بھٹو بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی وزارتیں نہیں لیں گے، ہم صرف آئینی عہدے لیں گے، جس میں صدر پاکستان کا عہدہ ہے، اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر پنجاب اسمبلی، گورنر پنجاب اور دوسرے
عہدے ہیں تاکہ ہم ان کو لے کر سیف سائڈ لے کر ہمارا فیس سیف بھی ہو جائے گا اور ہم نون لیگ کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا بھی کر سکیں گے اور نون لیگ حکومت میں آئے گی وہ گندی ہو جائے گی اور ہم پنجاب میں بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز والے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم حکومت لینے کو تیار نہیں ہیں۔ جبل لطیف صاحب نے کہا کہ صدر پاکستان میاں نواز شریف ہونے چاہیے اور ہمیں اس صورتحال کے اندر حکومت نہیں لینی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ 90% پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بشمول نواز شریف اور شہباز شریف وہ اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنی حکومت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ یہ 6 ماہ کی حکومت ہے، اس کے بعد یہ گھر چلی جائے گی۔ یعنی کہ یہ جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر پاکستان مسلم لیگ نواز بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم نہ تو آپ کو گورنر پنجاب کا عہدہ دیں گے، نہ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ دیں گے، اور نہ ہی اسپیکر قومی اسمبلی کا آپ کو عہدہ دیا جائے گا پیپلز پارٹی کو۔ تو یہاں پر سنگھ پھنسے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی ڈیل کریں گے، ہم اپنی مرضی کے بغیر آپ کو ووٹ نہیں دیں گے شہباز شریف صاحب کو وزارت عثمہ کا۔ یہ یہاں پر جناب لڑائی بڑھ رہی ہیں، ڈیڈ لاک برقرار ہے، کوئی بھی پارٹی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اپوزیشن میں بیٹھنے کا وہ اعلان کر چکی ہے۔ اب یہاں پر آج جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہیں اہم ترین، اور کچھ اہم ترین آج فیصلہ کن مذاکرات بھی ہونے ہیں، اور آج کی رات اہم ہے، اور آج کی رات اللہ کرے فیصلہ ہو جائے، اللہ کرے فیصلہ ہو جائے، لیکن اگر آج کی رات فیصلہ نہ ہوا تو پھر گیند کسی اور جانب چلی جائے گی۔ یہاں پر جناب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جب تک بات نہیں کرے گی حکومت نہیں بنا سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی یہ بات کر رہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے، باقی تمام تر پارٹی کے ساتھ ہم اتحاد کر کے حکومت بنا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ الیکشن میں عوام کسی ایک پارٹی کو مکمل اختیار نہیں دیا، پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کرنی ہے تو باقی جماعتوں کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ باقی جماعتوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ملنے کی بات نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی بار بار اشارے بھی کر رہی ہے، ان کی اہم شخصیات عمران خان سے ملنے بھی گئیں، خان صاحب نے ان سے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس سب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، بڑے پڑھے لکھے جناب صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، بڑے جناب جو ہیں وہ منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، موقع کیا ہے کہ آپ حکومت بنا لیں، حکومت کوئی نہیں بنا رہا، حکومت لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر انیشیٹو جی ایچ کیو کو لینا ہوگا، اور جی ایچ کیو کے پاس یہ گیم چلی جائے گی اور پھر وہی اپنا فیصلہ کریں گے، پھر یعنی کہ وہ آگے آ جائیں گے، سافٹ ایمرجنسی کی بات ہو جائے گی، پھر مارشل لا کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے بات جہاں پہنچی ہے، اللہ کرے آج کی رات اہم ترین ہو جائے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیٹھ جائیں، ہمارے ملک کا جو ہے وہ اس سے جو کیوس ہے اس کی صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کسی اور پارٹی سے اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ 2 پارٹیز بچی ہیں جو اپنا اتحاد کر کے اپنا مینڈیٹ حاصل کر کے، حالانکہ عوام نے تو ان کو مینڈیٹ نہیں دیا، لیکن یہ اکٹھے بیٹھ کر جو ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ایٹ لیسٹ موجود ضرور ہیں، جو ان کے پاس نمبر اس وقت ہیں۔ تو خیر جناب، اب راجہ ریاض صاحب جو ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جب سندھ ہاؤس میں گولیاں لگی تو یہ بھی ان میں موجود تھے۔ تو راجہ ریاض نے کہا کہ کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ عوام کو کیا گھول کر پلا دیا گیا ہے کہ عوام کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم ثبوت بھی عوام کو پیش کرتے ہیں تو کوئی بھی ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم پر اعتبار نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ووٹر ہم سے سلام لینے کو بھی راضی نہیں ہے، ان کے بعد جو ہے وہ یہاں تک جا پہنچی ہے۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ناظمی خیال خلال کے بعد پاکستان زندہ باد۔